السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ مایوسی کے بارے میں ہے یاسر، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں مایوسی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، کیونکہ حالات لوگوں کے ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، اوپر سے حکومتیں بھی ہیں وہ بھی اپنے صرف عیاشی کے لیے آتی ہیں، اس کے بعد چلی جاتی ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے نا، اسی لیے اسپیشل ہم نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے، کیونکہ مایوسی معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور ہر بندہ مایوس نظر آتا ہے۔ تو ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم مزہ چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر اس کے بعد اس سے اس کی نعمت کو چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ نیچرل ہے، بالکل کسی سے نعمت لے لی جائے تو اسے مایوسی تو ہوتی ہے، لیکن اصل جو جرم ہے وہ ناشکرہ پن ہے۔ مایوسی تو نیچرل ہے، لیکن ایسی مایوسی کہ جس میں آپ آلریڈی جو اتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اویل کر رہے تھے وہ آپ بالکل بھلا بیٹھیں اور اس ایک غم کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے صرف نظر کر دیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا انسان ایک پرسکون زندگی گزار نہیں سکتا۔ بالکل اہل ایمان کی نشانی ہے نا کہ وہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین آمین آمین۔ دیکھیں، دنیا میں بھلائی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ بھلائی جن لوگوں نے کمائی وہ اللہ کے پیغمبر تھے، صحیح بات ہے، اور سب سے زیادہ تکلیفیں جنہوں نے کاٹی وہ بھی پیغمبر تھے۔ بالکل۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے، اور یہ حدیث امام حاکم نے ابو ذر غفاری والے چیپٹر کے ٹاپ پہ پہلی حدیث یہ لی ہے، کیونکہ ان کی زندگی غموں سے عبارت تھی۔ حدیث کیا ہے ترمذی میں، ابو داؤد میں، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اس کے انبیاء، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ تکلیفیں ان پر ڈالتا ہے جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور ان کے بعد ان پر سب سے زیادہ تکلیفیں ڈالتا ہے جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ انسان مؤمن یہ تکلیفیں جھیلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ دنیا سے جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، یعنی وہ تکلیف اس کی غلطیوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا بات، کتنا عظیم ہمارا مذہب ہے یاسر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں انسان کی روش کیا ہے، اور وہ اہل ایمان کی روش بتا دی گئی کہ وہ ہر تکلیف اور پریشانی میں یہی دعا کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، تو یہ تکلیف بھی تو اللہ نے بھیجی ہے نا، جس طرح ہمیں موت آنی ہے اس تکلیف کو بھی تو موت آنی ہے، ہر تکلیف کو بھی موت آنی ہے، اس دن تو تکلیف کو موت آ ہی جائے گی جس دن آپ کو موت آئے گی۔ اگر کسی شخص کو لا علاج مرض لگ گیا تو اس مرض کا خاتمہ اس دن تو ہو ہی جانا ہے جس دن اس نے خود دنیا سے چلے جانا ہے، تو ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف چلے جائیں گے، یہ تکلیف بھی چلی جائے گی، لیکن روش یہ ہونی چاہیے کہ ناشکری کی کوئی اپروچ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کیا جائے، بالکل، اور اس کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ ہے اپنی تکلیف کو، غم کو غلط کرنے کا، تو ہمیں بتا دے، اس سے بڑھ کر کوئی راستہ، کوئی اور سلوشن نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ انسان تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع لائے اور کہے کہ جو اللہ کی مرضی، جو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا یہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی تھی، اسی کی طرف لوٹ جانی ہے۔ بالکل، اور پھر انسان اپنی گزشتہ کی زندگی کو یاد کرے کہ انسان کی زندگی میں کتنے خوشی کے لمحات تھے،
ان میں اگر ایک تکلیف کی کیفیت آ گئی تو اس کی وجہ سے وہ خوشی تو ختم نہیں ہوگی. مثلا اگر کسی نے 40 سال زندگی کے آسانی میں کاٹے ہیں اور 41ویں سال میں اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے جو وہ 40 سال سکون کے کاٹ چکا ہے وہ کیسے 0 سے ملٹیپلائی ہو گئے؟ نہیں ہو سکتا. بلکہ اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ بھی 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہوئی، کیونکہ ہر تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی تو آتی ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ 2 بار جملہ ریپیٹ ہوا ہے ایک صورت کے اندر کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی آنے والی ہے. آسانی ہے. اور عموماً مشکل بعض اوقات لمبی آسانی کے لیے آتی ہے، بالکل صحیح. اس کے بعد ایک سٹیبلٹی آ جاتی ہے. عورت پریگنیسی کی تکلیف سے گزرتی ہے، اس کے بعد ایک آسانی اسے ملتی ہے اولاد کی شکل میں. تو مشکل کے ساتھ پریشانی اٹیچ ہے. آپ ذرا وہ لمحات غور کریں کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا، صحیح بات ہے. تو اس ایک لمحے میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو زندگی تو انسان کی ختم ہو گئی نا. صحیح صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے ان کے لیے آسانی نکال دی. انسان چونکہ نہ شکرا ہے نا بلال، تو وہ بڑی جلدی پینک ہو جاتا ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ یار نہ بس اب ہر چیز اینڈ ہو گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں یہ فرما رہا ہے کہ جب میں مشکل دیتا ہوں اس کے بعد آسانی بھی دیتا ہوں. اچھا دیکھیں یاسر کہ جیسے انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ 40 سال ایک بندہ موجیں مارتا رہا ہے، ہاں، اور اس کے بعد 41ویں سال میں اس کو اگر تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ بالکل ہی نہ ایسے رو پڑتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہو وہ گیا. 40 سال کی جتنی نعمتیں انجوائے کر چکا ہوتا ہے نا وہ ساری بھول جاتا ہے. ہاں، اور یہ یاسر یہ اس آج کل کے دور میں نا یہ اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا. ہاں بالکل، کیونکہ ہمارے ملک کے حالات جو بنے ہوئے ہیں وہ ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی مشکل حالات ہیں، ہر بندے کے ہیں، ہمارے بھی ہیں بھائی. تو مطلب نا اس میں اب ہم اگر صبر بھی نہ کریں یا شکر بھی نہ کریں تو ہمارے پاس کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے نا بلال. اس کی وجہ مین یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہے ہی ٹیسٹ کے لیے رکھی، ٹھیک ہے. اس میں لیکن ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ جو دنیا 40-50 سال کی 60 سال کی زیادہ سے زیادہ کوئی جی لے گا تو 100 سال کی زندگی جی لے گا، ٹھیک ہے. لیکن کتنا چھوٹا ٹیسٹ ہے اور اربوں سال کی جو زندگی ہے اس کا انعام ہے. اربوں بھی یاسر آپ چھوٹا فگر بتا رہے ہیں، یہ تو انفینٹی ہے، یہ تو ختم ہی کونی ہوتی. لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اربوں سال کی بھی زندگی ہو نا تو آپ دیکھیں کہ کتنا ایڈوانٹیج ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی اپنے بندے پہ. اب جیسے یاسر آج کل مہنگائی ایک جو ہے نا وہ بہت بڑا ایشو ہے. بالکل، کیونکہ ہر بندہ بیچارہ جو ہے وہ مزدور زیادہ ہیں یہاں پہ ہمارے ملک میں، لیبر زیادہ ہے، جو کم آمدنی والے بندے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بالکل. تو ان کے لیے آج کل بہت مسئلہ بنا ہوا ہے اور لوگ پریشان بھی بہت ہیں. لیکن ان سے پھر ہمارا مذہب تو یہی کہتا ہے نا کہ حوصلے سے کام لیں، بالکل ایسے صبر سے کام لیں. اگر آپ کے جو کچھ پل اچھے گزرے ہیں یا کچھ آپ کا عرصہ جو پچھلا اچھا گزرا ہے اس پہ شکر کریں. اور اللہ تعالیٰ کا یاسر ایک اور بھی فرمان ہے نا کہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. ہاں بالکل. اچھا مایوسی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے کہ ایسا کوئی پیریڈ آ جائے تو مایوس ہونا شروع کر دو. ہاں بالکل. مطلب مایوسی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے یاسر. ہاں بالکل. چونکہ بلال مایوسی جو ہوتی ہے نا وہ کفر تک لے کے جاتی ہے. اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جو ہے نا وہ اللہ سے مایوس ہو جائے. تو یہ جو مایوسی ہے نا اس سے منع کیا گیا. اور یاسر ایک اور چیز بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ کہتے ہیں نا نا امید نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور بات بھی ہے کہ جتنی اندھیری رات ہوتی ہے نا اتنی ہی اس کی زیادہ روشنی والی صبح ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو اس مشکل ٹائم کو ہم مل کے گزارتے ہیں. اللہ سے یاسر ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ جلد از جلد بدل دے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے لوگ بیچارے ٹینشن میں ہیں، پریشان ہیں. آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ابھی بھی حالات جو ہے نا یاسر ہر بندہ بیچارہ روٹی تو کھا کے سو رہا ہے نا. بالکل بالکل. تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے حالات مزید بہتر ہو جائیں اور ہر بندے کو روزگار ملے، غربت کم ہو اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے. جیسے دوسرے ملک ترقی کر رہے ہیں ویسے ہی ہمیں بھی ترقی کا موقع ملے. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں فرعون کا جو واقعہ ہے، جی 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 ٹھیک ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیسے بچاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک مشکل ٹائم تھا جو اس ٹائم کی جو قوم تھی نا اس کے اوپر بڑا مشکل ٹائم تھا جب فرعون نے یہ فیصلہ کر لیا تھا
کہ سارے بچے جو جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں سب کو میں مروا دوں گا. صحیح بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں کیسی گریٹ ذات ہے کہ ایک مشکل میں گرفتار ہوا وہ بچہ جو کہ بڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے, تو وہ جو بچہ پہلے مشکل میں گرفتار ہوا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے پھر نکالا اور پالا بھی اسی کے گھر میں جو کہ اس کو مارنا چاہتا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یاسر ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ ان کی زندگی دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کتنی مشکلات آئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم تو ان کے پاؤں کی جوتی برابر بھی نہیں ہیں. بالکل, جیسا کہ وہ بتا رہے تھے کہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا ٹیسٹ بھی دینا پڑتا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ جو مشکل حالات اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر لے کے آتا ہے, اس کے بیسیکلی وہ کریکٹر بلڈنگ کے لیے لے کے آتا ہے. صحیح بات ہے. اور جو اس سے صبر سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ پھر درجات بھی اتنے بلند کرتا ہے, آسانیاں بھی پھر اتنی ہی پیدا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یاسر صابر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. بالکل, اللہ سے دعا کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے کی اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھی آج کی ویڈیو جی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.